بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو پولیٹیکل لاؤنج. ناظرین, آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بھٹو کیس کے حوالے سے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پروسیجر اس کیس پہ فالو نہیں ہوا جس میں بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ فوجداری مقدمات براہ راست ہائی کورٹ میں نہیں سنے جا سکتے, اور بھٹو کیس آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ پورا کیس اسی طرح سے فالو ہوا ہے. سر, اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے؟ بظاہر تو ویسے تو دیکھا جائے تو پروسیجر کے حوالے سے تو یہ بات درست ہے, ٹیکنیکلی یہ درست ہے کہ بھٹو کیس میں پروسیجر فالو نہیں ہوا اور اس کو عدالتی قتل بھی مانا گیا ہے, تسلیم کیا گیا ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ پروسیجر فالو نہیں ہوا؟ دیکھیے, دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے, آپ یہ جو مرضی کہتے رہیں, یعنی اب چیف جسٹس نے کہا نا, چیف جسٹس صاحب کا جو تھوڑا سا رجحان پیپلز پارٹی کی طرف تھا, آپ یہ فرما رہے ہیں, یہ انہی کے آباء اجداد تھے. اچھا, اجداد ہی تھے نا ان کے, ان سے سارے ہیں تو سابقین, اور وہ ان سے ویسے بہتر جج بھی تھے. اچھا, ان سے بہتر جج بھی تھے. اگر یہ اتنے پروسیجر کے اور اس کے ہوتے نا تو یہ چیف جسٹس ہی نہیں بنتے, اپنے سے سینئر کو بیٹھے ہوئے. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ویسے. یعنی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس چیز کو قبول کر رہے ہیں, یعنی اس اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو, اس کے اوپر یہ بات بھی نہیں کرنے کو تیار کہ یہ لیگل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اسمبلی جو اسمبلی نہیں صرف وہ جو امینڈمنٹ ہوئی جس کے وجہ سے یہ بن کے بیٹھے ہیں نا, اور جس طرح ہوئی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, تو وہ اس کو عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے. اس کو یہ اس لیے نہیں سنتے کہ میں چیف جسٹس نہیں رہوں گا. جو آدمی خود اتنا انصاف سے ڈرتا ہو وہ اب بات کر رہا ہے پروسیجر. پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ پروسیجر ایک چھوٹی سی چیز ہے. آپ آئین کو وائلیٹ کر کے خود بنے بیٹھے ہیں, اور آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف کا رجحان ہے, کچھ صدر بھی پیپلز پارٹی کا ہے, اور آپ کو کسی نے کسی طرح یہاں بیٹھے رہنا, تو اس لیے آپ ہمدردی. یہ ٹھیک ہے, پروسیجر یہ ہے کہ پہلے وہ سیشن کورٹ میں جائے. اب مجھے یاد نہیں ہے اس میں کچھ وجہ تھی کوئی, مجھے اب یاد نہیں ہے, لیکن وجہ تھی یا نہیں تھی. ہماری عدالت جسٹس منیر سے شروع ہوئی. اس وقت جتنی بھی ہماری ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ ہیں, اس میں کوئی بھی پروفیشنل جج نہیں ہے. اچھا, جوڈیشری جو ہے ایکچولی جو کیریئر کو اپناتے ہیں, جس طرح ایک آدمی سیکشن افسر بنتا ہے, جس طرح ایک آدمی سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتا ہے, سی ایس ایس کر کے آتا ہے, پی سی ایس کر کے آتا ہے, ہاں جی, آرمی میں جاتا ہے تو سیکنڈ لیفٹیننٹ پہلے آتا ہے, ٹریننگ لیتا ہے, اور پھر وہ چلتا جاتا ہے. کبھی کسی نے کہا ہے کہ آرمی میں جناب علی ڈائریکٹری بریگیڈیئر بھرتی کر لیں, کبھی کسی نے کہا ہے کہ ڈائریکٹری جی آپ یہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری بھرتی کر لیں, نہیں کہا. تو اسی طرح ایکچولی سیشن جائے دوسرے جو تھے نا وہ پروموٹ ہو کے ہائی کورٹ میں تھے. تو یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ کوئی غیر معمولی وکیل آتے ہیں, کوئی غیر معمولی جن کی کتابیں ہیں, جن کے فیصلے چھپے ہیں, جن کو تو ان کو اس میں انڈکٹ کر لیا جائے, جن کا پروفائل اچھا ہے. پروفائل اچھا. اسی طرح یہ تھا کہ سول سروس کے جو لوگ باقاعدہ امتحان پاس کر کے, ان میں جو ایل ایل بی ہیں اور وہ اگر آنا چاہیں ادھر تو وہ بھی آ سکتے ہیں, جس طرح جسٹس عمر وغیرہ آئے ہوئے تھے, جی وہ ادھر سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ وکلا سیاست میں, سیاست اور وکیلوں کا آپس میں گٹھ جوڑ, انہوں نے ایک دوسرے کے کام کیا, کام کیے نہیں کام آئے. تو اب جناب نہ ہائی کورٹ میں کوئی سیشن جج ہے, جی نہ سپریم کورٹ میں ہے. اب جو سیشن ججوں نے یا دو ججوں نے بے ایمانی کر کے ان کے ساتھ مل گئے ہیں, اب ان کو بھرتی کرنے لگے ہیں ہائی کورٹ میں. ورنہ اس وقت کی ہائی کورٹ میں ایک بھی سیشن جج سے پرموٹ ہو کے آیا ہوا نہیں ہے, سپریم کورٹ میں نہیں. سارے کوئی یہ جی فلاں چیمبر کا ہے, یہ فلاں چیمبر کا ہے, اس نے نواز شریف کا کیس سنا تھا, اس نے اپنا زرداری کا سنا تھا, ان سے پیسے نہیں لیے تھے, معاوضہ نہیں لیا تھا, فری کیا تھا. یہ پروسیجر ہے, اور یہ سارے بیٹھے خود موصوف بیٹھے ہیں, وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. فل کوڈ فل کوڈ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس اسمبلی کا بنایا ہوا جو اسمبلی جیتی ہی نہیں ہوئی, وہ کیس بھی ان کے پاس پڑا ہے, اس کو بھی سننے کے لیے تیار. تو یہ کیا آپ یعنی یہ کہہ کہ جی پروسیجر فالو نہیں ہوا تھا, تو آپ اپنے آپ کو بڑا جج ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, ویسے بھٹو صاحب کے کیس میں یہ ایسی مسخرہ کیس ہیں. یہ آپ نے نسیم حسن شاہ کی بھی بات, نسیم حسن شاہ کی, اب نسیم حسن شاہ بالکل ایک مسخرے سے آدمی تھے. وہ جب انہوں نے فیصلہ کیا اس کے بارے میں,
نواز شریف کی اسمبلی بحال کی تو میں تو سو رہا تھا جب اسمبلی بحال ہوئی. مجھے پتا تھا کیا ہونے والا, جا کے سو گیا. سو کے اٹھا تو یہ فیصلہ آ گیا تھا. تو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس کر دی. آپ نے؟ میں نے. اچھا, وہ کیوں؟ وہ میں نے کہا یہ کاداور بونا. ہاں, مجھے غصہ تھا کہ یہ کیا فیصلہ اس نے کیا. میں نے کہا کاداور بونا. انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر یہ بونا ہے تو اس کا قد بڑا ہے, اگر یہ آدمی ہے تو یہ بونا ہے. اچھا, وہ بدقسمتی سے وہ جنگ اخبار اور دوسروں نے نا جی چھاپ دیا چوکٹھے میں. یہ بھی شرارت کرتے ہیں کہ چلو اس کو بھی رگڑا لگوائیں. اب میں رگڑا لگانے کے لیے چودھری کو بھی رگڑا لگ جائے. اچھا, وہ جو یہ بیٹھے ہوئے تھے ادھر لاہور ایئرپورٹ پہ, لاہور وی آئی پی لانچ میں. اچھا, جانے کے لیے اسلام آباد. وہ کوئی اخبار میں پہنچ گیا, انہوں نے وہ سامنے رکھ دیا کہ جی یہ دیکھیں یہ چودھری طارق چودھری نے کیا کہا. رہن دے وہ بڑا کپتا ہے. چلو, انہوں نے سوچا ہوگا کسی نے تو بات ختم ہوئی. اچھا, وہ مسخرے تھے, کچھ بھی کہہ دیتے. یہ بھٹو کا جو کیس تھا یہ بھی سننے والوں میں تھے. اچھا, ایک جج تھے اور وہ فیصلہ انہوں نے لکھنا تھا. انہوں نے لکھنا تھا فیصلہ. ضیاء الحق کو انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ موصوف نے نصرت بھٹو سے پیسے لے رہے. پیسے لیے. تو ضیاء الحق نے, وہ بھی بڑی ایک کائنات شے تھی, اس نے اس کو اس بریف کیس سمیت اٹھا لیا. جسٹس نسیم حسن شاہ کو بریف کیس سمیت اٹھا لیا اور وہاں حاضر ہو کر دیا اس کے گھر میں, آرمی ہاؤس میں بلا لیا, طلب کر لیا. اچھا, اب یہ ہوا کہ ان سے دستخط لے لیے گئے. فیصلہ کسی اور جج نے پھر لکھا, انہوں نے نہیں لکھا, انہوں نے بس دستخط کیا. مطلب فیصلہ تو آرمی ہاؤس میں ہو چکا تھا. فیصلہ نہیں, ججوں نے لکھا, لیکن جو جس نے لکھا یہ ان سے پہلے دستخط کروا لیے گئے. اچھا, پھر یہ جناب اس کو ایڈہاک چیف جسٹس بنایا اپنا غلام اسحاق نے. میرے ایک دوست, میرے یونیورسٹی کے ساتھی, مشہور وکیل, بڑے مشہور وکیل, اچھا, وہ میرے پاس آئے. تب میں سینٹ میں تھا. میری دوستی میں. یہ ایڈہاک چیف جسٹس کون ہوتا ہے؟ ایڈہاک ہی پہلے ایڈہاک, پھر اس کو کنفرم کیا تھا. تو وہ میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ غلام اسحاق تھے اس وقت, کہ جی وہ ان کو نا کنفرم کروا دیں. اچھا, نسیم حسن شاہ صاحب کو کنفرم کروا دیں چیف سے. تو ذرا غلام اسحاق سے کہیں, ان سے کہیں کہ جی جو آپ کا حکم ہوگا اس کے مطابق ہوگا فیصلہ. ہم آپ کا حکم تسلیم کریں گے نسیم حسن شاہ صاحب کے بارے میں, آپ یقین دلا دیں, ہم اس کو آنر کریں گے. ذرا غور فرمائیں کہ جی جو آپ کا حکم ہوگا, اس کا مطلب خود یہ چیف جسٹس بننے کے لیے خود آفر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے کاموں میں مداخلت کریں. بالکل, انہوں نے مجھے کہا. اب میں یہ کہہ سکتا تھا, اور وہ میری بات مانتے بھی تھے ماشاءاللہ, غلام اسحاق, مگر مجھے اس بات کا پتا تھا جو میں نے آپ کو پہلے سنائی, وہ پیسوں والی. اچھا, اب میں نے سوچا غلام اسحاق جو ہے نا وہ میرے اوپر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں, تو یہ آدمی ہے, تو جب وقت آئے گا اس کو پیسے ملیں گے پھر کیا ہوگا. تو پھر وہ بے نظیر نے کہا نا چمک, اس فیصلے کو چمک, تو وہ جو 30 لاکھ کی چمک اس وقت نہیں برداشت کرے تو پھر نواز شریف کی چمک کہاں برداشت ہوتی تھی. اس کی تو چمک بھی بڑی, کروڑوں کی کیا, سیدھا اس نے کہا سب جیب سے پیسے تو دیتا نہیں تھا, وہ 50 کروڑ کا ایک پلاٹ دے دیتا, یہ کرتا خزانہ. تو وہ جناب علی ہم نے تو نہیں کیا. اچھا, پھر یہ انہوں نے ایک بہت ہی نازک سی رگ پکڑی کسی دوست کی. اچھا, نازک سی رگ, اس کو مناسب نہیں. تو وہ رویداد خان صاحب نے غلام اسحاق کو سفارش کی تو بنا دیا. اچھا, اور پھر بننے کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہے. تو یہ مطلب اس طرح یہ ان کے اجداد ہیں جو آج پروسیجر کی باتیں کر رہے ہیں. پروسیجر کی بات, یعنی یہ پروسیجر کی بات کر رہے ہیں, انصاف کی بات نہیں کر رہے. تمہیں یہاں بٹھایا گیا انصاف کرنے کے لیے, آپ پروسیجر کی بات لے کے آپ بیٹھ گئے, اور وہ بھی گڑے مردے. تو جو آپ کے سامنے ہیں پڑے ہوئے ہیں, وہ پڑے ہیں کچھ تڑپتے ہوئے,
ہیں وہ پڑے ہیں کچھ لاشیں مطلب انسانی حقوق کی جس طرح کی خلاف ورزی وہ ہو ان رہی کے ہے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے. ثانیہ جی چوک پہ ایک لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلتا. وہ جو ہے نا لوگوں کو آپ نے یہ ویسے ان سے براہ راست تو متعلق نہیں, وہ اقبال کا ہے نا, کو اس نے وہ خچر کو دیکھا جنگل میں, شیر نے خچر کو دیکھا, ماموں والا شیر, اس نے کہا کیا تھا کہ میرے نہیں اس نے کہا شاہی کون ہے تیرے ابوجد کو کس قبیلے سے ہے تو, جی خیر وہ اب مجھے یاد نہیں آ رہا. کوئی بات تو وہ اس نے اچھا کو کہا کہ یار سارے جہان سے تم کچھ الگ سی چیز ہو, ہمارے آبو اجداد کون ہے, تم کون ہو, کس قبیلے سے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے ماموں کو نہیں آپ پہچانتے, وہ سوار افطار شاہی استبر کی آبرو. تو وہ بھائی آپ اپنی بات کرو, ہے تم کس طرح چیف جسٹس بن گئے ہو, اس کے بعد تمہارے اپنا کیا ہے, کیا ہے, آپ کس طرح وہ ساری چیزیں لے کے بیٹھ گئے ہو جو خود کہیں کسی نہ کسی طرح آپ کی ذات پڑتی ہے. اب آپ پروسیجر کے لے کے اپنے اجداد کو تان پہ کر رہے ہو, یہ کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ نہ آئین پراپر ہے نہ قانون ہے, جو قانون ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. ججز کو جج بنانے کا پروسیجر غلط ہے. جن لوگوں کو جج نہیں ہونا چاہیے, وہ اس نے کیا بات کہی تھی کارنیلیس نے, اس نے کہا ہمارے زمانے میں یہ ایف آئی آر میں ہوتے تھے, اب یہ ہائی کورٹوں میں ہیں. بالکل صحیح بات. یہ جن کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہ ہمارے فیصلے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ابھی بھی یہ ان کی تو یہ تو بات ہی نہ کریں, اس نے یہ کہہ دیا, یہ اس نے کیا کہہ دیا, ایک سے ایک آپ جب دیکھ لیں. اچھا لیکن فاروق صاحب کو دیکھ لیں, یہ نالیہ نیلم یہاں آ گئی ہیں, یعنی جو ان کی سہیلیاں ہیں جو اپنا اس کی کیا نام ہے مریم نواز اور دوسری تیسری ہیں آپس, تو یہ ٹک ٹاک ٹائپ چیزوں کو آپ نے بٹھا دیا. وہ موصوف جو ہے اپنے سینئر کو ادھر چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جج بن کے بیٹھے اور تان دوسروں پہ توڑ رہے. تو یہ کس طرح یار, کیا ہے. وہ ایک دفعہ نا ہم پکڑے گئے بھٹو کے زمانے میں, تو ایک مارشل لا لگ گیا تھا. پہلے مارشل لا سے پہلے ایک مارشل لا, منی مارشل لا. تو اس میں ہمارے ساتھیوں کی, میرا تو ٹرائل ہوا نہیں, میں تو جیل میں رہا, تو میرے کچھ ساتھیوں کا ٹرائل ہوا. اچھا. تو وہ ٹرائل میں فاروق غازی تھے اور طارق غازی اور کچھ, ان کو اس نے نا پتہ 6 مہینے کی یا سال کی یا اس طرح کچھ سزا سنا دی. تو میجر صاحب نے اس نے سزا سنائی نا, تو وہ کہتا میرے صاحب بس, وہ کہتا جی میرے پاس اتنا اختیار تھا, اس نے کہا سارا ہی برت لیا ہے, تو یہ سارا ہی برت لیں گے, ہمیں کیا کریں گے, الیکشن اب ہم نے لڑنا نہیں ہے, ڈسکوالیفائی میرا کوئی چانس بن سکتا ہے 2-4 مہینے, نہیں ہم یہی کام کریں گے, ہم نے کیا الیکشن لڑنے ہیں. تو یہ ویسے بھی مطلب ہمیں بات کرنی تھی, ویسے ہم ان کو کہہ تو سکیں, ہم ان کو کہہ تو سکیں گے, ہمیں بلا لیں, ہم کہہ تو سکیں گے حضور پہلے آپ اپنا کچھ پروسیجر بھی تو دیکھیں. پروسیجر بھی تو دیکھیں. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پولیٹیکل لاؤنج, دیکھتے رہیے. شکریہ.